अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइल अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले बात करेंगे हज की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लाखों आज़मीन हुज्जाज बन गए। फर्जंदान इस्लाम मैदान अरफात में जमा हुए, खुतबा हज सुना। मस्जिद निमरा में ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। मुस्लिम दुनिया के मसाइल के हल के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार की। आज ग़ुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद हुज्जाज अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी ने कहा कि रब के सिवा किसी की इबादत मत करो, तक़वा इख्तियार करो और सिर्फ अल्लाह से डरो। मुसलमानों को किसी भी मुश्किल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम का वादा किया हुआ है। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की ज़ेर सदारत मैदान अरफात में सुप्रीम हज कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ जिसमें वक़ूफ़ अरफा के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। आज़मीन को मिना से अरफात मुंतकिल करने, ट्रांसपोर्ट, पैदल रास्तों और दीगर सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। हज सिक्योरिटी के इंचार्ज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बस्तामी ने बताया कि हुज्जाज कराम की नक़्ल हरकत और रहनुमाई के लिए तमाम मंसूबों पर मौसर अंदाज में अमल जारी है। वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ का कहना था कि आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान हैं। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में हुज्जाज की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका है। चीन ने मिसाली तरक्की की। माशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से ख़िताब कहा कि 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। खित्ते में अमन, तरक्की, खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें की हैं। चीनी कंपनियों ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार किया। China in economic power is second to none. China in terms of military power is at par with the most powerful nation in this world. In 2010, flash floods hit Pakistan like never before. And Chinese government immediately came to Pakistan's support with their Chinese brothers and sisters, doctors and experts moving all around those flood-hit areas trying to help there. Yet President Xi Jinping's philosophy promoting peace and his vision to resolve the most dangerous conflicts through dialogue and diplomacy, Pakistani brothers and sisters, we will be able to achieve our targets in terms of a mini Chinese economic model in Pakistan one day soon through hard work and untiring efforts. चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का सरकारी दौरा किया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। पाक चीन मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा किया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए गए। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के मज़ीद फ़रोग़ समेत इलाक़ाई और आलमी अमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सफ़ारती ताल्लुक़ात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबे ज़ीजियांग के शहर हांगसू का कामयाब दौरा किया। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। नायब वज़ीर आसिम इसाक डार ने कहा कि पाक चीन दोस्ती, बाहिमी एहतराम, मुश्तरका उमंगों, इलाकाई अमन और तरक्की के गैर मुतसलसल आज़म पर मबनी है। इसाक डार ने एक्स पर पैगाम में कहा कि इन्हें चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। मुलाकात में गर्मजोशी से ख्यालात का तबादला हुआ। पाक चीन देरीना दोस्ती पर तफसीली बातचीत की गई। पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया है। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। टर्किश रेडियो एंड टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई क़ुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी को तरजीह दी।
ترکی کا نشریاتی ادارہ TRT بھی پاکستان کے کردار کا معترف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان خاموش مگر نتیجہ خیز سفارتکاری کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی متوازن حکمت عملی، بیک چینل روابط اور مؤثر سفارتکاری نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو مزید مستحکم کیا۔ فیلڈ مارشل حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ TRT کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ، ایران، چین، خلیجی ممالک اور ترکیہ کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھ کر خطے میں اہم سفارتی مقام حاصل کیا۔ رپورٹ میں پاک سعودی دفاعی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف سخت موقف کو بھی پاکستان کی مضبوط علاقائی ساکھ کا سبب قرار دیا گیا۔ ابھی اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ پرنس رحیم آغا خان پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کا 7 روزہ یہ دورہ تھا جو کہ مکمل ہوا اور اب وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ پرنس رحیم آغا خان پاکستان کا 7 روزہ دورہ مکمل کر کے روانہ ہو گئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب وہ دورے پر آئے تھے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا، ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا تھا، ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، اور اب ان کا یہ 7 روزہ اہم دورہ مکمل ہوا ہے اور وہ واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں انکشاف ہوا ہے کہ بجلی گیس کے مجموعی گردشی قرضہ 5100 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ سال 2025 میں 3500 ارب روپے تھا، جبکہ کمیٹی نے ٹیکس بیس بڑھانے کے بجائے انڈائریکٹ ٹیکسوں اور پیٹرولیم لیوی پر مسلسل انحصار پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ابھرتے ہوئے معاشی خدشات، گردشی قرضوں نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں انکشاف ہوا، بتدریج معاشی بحالی کے آثار کے باوجود پاکستان اب بھی غیر مستحکم استحکام کے راستے پر ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے GDP نمو کی شرح 3.5% سے 4.5% تک متوقع ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مہنگائی دوبارہ 2 ہندسوں میں داخل ہو چکی ہے کہ پاک چین تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ مشترکہ اعلامیے میں نئی دور کی بین الاقوامی برادری کے قیام پر اتفاق ہوا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے اپنے نمائندے سلمان آوان سے۔ سلمان، بتائیے گا اعلامیے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، مشترکہ اعلامیہ تو کافی دیر پہلے آیا تھا اور اس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا۔ ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے، اگر اس اعلامیے کو انالائز کریں تو اس میں جس طرح سے ایک نئے دور کی بات کی گئی ہے، ایک نئی انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی گئی ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک نئے سیناریو کے اندر، جس کے حوالے سے دنیا پہلے ہی نشاندہی کر رہی ہے کہ اب یونیپولر ورلڈ کا خاتمہ ہو چکا ہے اور دنیا کے اندر 3 گریٹ پاورز یا 3 گلوبل پاورز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اسی کو اگر ہم پاک چین دوستی کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان اور چین کے دفاع اور سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے جو شعبے ہیں، جس میں آلریڈی یہ دونوں ملک بہت زیادہ قریبی تعاون میں ہیں، اس کو مزید فروغ دینے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک چائنا پاکستان سیکیورٹی پارٹنرشپ کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا ہے تاکہ خطے کے اندر امن کے لیے، استحکام کے لیے مشترکہ کردار ادا کیا جا سکے۔ اس اعلامیے کے اندر پاکستان آپ کو نظر آئے گا ایک طرف تو اپنی ون چائنا پالیسی کے اوپر کاربند رہنے کا اعلان کرتے ہوئے، تو دوسری طرف چائنا کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کا تنازع UN کی متعلقہ قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا ضروری ہے تاکہ خطے کے اندر مستقل پائیدار امن کی راہ ہموار کی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں نے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ اسے کہہ لیں یا اتفاق رائے سے آپ کہہ لیں کہ سی پیک 2.0 کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے تاکہ گوادر کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے، اور خنجراب راہداری جو کہ چائنا کو جوڑے گی بحیرہ عرب کے پانیوں سے براستہ گوادر، اس کو مزید فعال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ AI، ڈیجیٹل معیشت، خلائی تعاون اور جدید ٹیکنالوجی کی بھی بات کی گئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے 2 خلاباز جو ہیں وہ چین کے تیانگونگ اسپیس اسٹیشن کے لیے منتخب کیے جا چکے ہیں، اور دونوں خلاباز اس وقت چائنا کے اندر تربیت کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں، اور اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اس کی انڈیکیشن بھی دی گئی ہے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ معدنیات، توانائی، جو انڈسٹریل پارکس ہیں، زرعی شعبہ ہے، اس میں تعاون بڑھانے کی بات کی گئی ہے، اور 2025 سے لے کے 2029 تک جو کا ٹینیور ہے اس میں اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ چین پاکستان کو 3000 تربیتی مواقع پرووائڈ کرے گا۔ اڑان پاکستان پروگرام کو سراہا گیا ہے، معیشت کی بحالی کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں چائنا کی جانب انڈورس کیا گیا ہے، اور اس طرح سے مشترکہ اعلامیے میں
جب ساؤتھ ایشیا کی بات کی گئی ہے تو استحکام اور تمام تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کی بات کی گئی ہے. چین نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کو تاریخی تنازع قرار دیتے ہوئے UN ریزولوشن کی بات کی ہے. چین نے پاکستان کا جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بطور غیر مستقل رکن کردار ہے اس کو بھی سراہا ہے. اور خاص طور پر اگر ہم ذکر کریں گے جو موجودہ سیناریو ہے مڈل ایسٹ کا، یعنی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ٹینشن، اس کا بھی ذکر ہے. اور کہا گیا ہے چین کی جانب سے اسلام آباد مذاکرات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے امریکہ ایران جنگ بندی کروانے اور مستقل پائیدار امن کے لیے بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان اور چین مل کر کام کرنے پر بھی ہمیں متفق دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی پاکستان کی جانب سے سراہا گیا ہے کہ چین نے سیفری کی ٹاکس کنڈکٹ کروائے. اور اس کے علاوہ TTP اور ETIM کے خلاف ایک بڑا واضح موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد گروہ یا تنظیم کو افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو اب پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ یہ گہرے ہیں، تاریخی ہیں، برادرانہ ہیں. بالکل سلمان، اہم ڈیولپمنٹ ہیں، اہم امور زیر بحث آئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.